السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور سعودیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سکونت اختیار کی۔ امیہ بن خلف جو مکے کا سردار تھا، ان کے غلام تھے، اسلام قبول کیا تو اس نے اذیتوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور وہ مکے کے سردار بہت سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں عمار، یاسر اور امیہ بن خلف کے یہ تمام ابو جہل کے غلام یہ تمام اکٹھے تھے۔ تو انہوں نے ایسے پوچھ لیا کہ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر آپس میں انسانوں کی مساوات ہے، سب انسان برابر ہیں۔ تو پھر ان میں سے امیہ ابن خلف نے کہا کہ بلال چابک اٹھاؤ اور اس کو لگاؤ کہ اس کو پتہ چلے کہ سردار و غلام کا کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو میری تو اتنی جرأت نہیں ہے کہ انسانوں کو جب برابر کہا گیا ہو اور تو اس وقت مکے والوں کو معلوم ہوا کہ بلال حبشی بھی جو امیہ بن خلف کا غلام ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے، تو پھر اس لیے ان کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مکے کے سرداروں نے تمام نے ان کو مارا پیٹا، دھوپ میں بٹھایا، اور بھاری بھاری سلیں پتھر کی گرمی میں ان کے سینے پر رکھ دی جاتی، اب بچوں کو ان کے پیچھے لگایا جاتا اور ان کو مارتے پیٹتے، لیکن اس کے باوجود ان کے پائے استقلال میں کبھی کمی نہیں ہوئی، یا ان میں دین پہ ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کی خلاصی کا سبب بنا لیا۔ اور یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب بھی دیکھا تو ان کو بڑا ترس آیا، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو ایک دن وہ بول پڑے امیہ بن خلف کو کہ تم اس غریب و مسکین پہ اپنا غلام بے شک تمہارا ہے، لیکن انسان تو ہے، کتنا مارو گے، کتنا پیٹو گے؟ اس نے کہا کہ تم خرید لو۔ انہوں نے کہا کہ میں خریدتا ہوں، لو کتنے پیسے ہیں بتاؤ، اور ایک بڑی بھاری رقم دے کر ان کو آزاد کروایا، اور پھر فرمایا کہ تم اللہ کے لیے اب آزاد ہو، کسی کے غلام نہیں ہو۔ اور پھر انہوں نے ان کو قلم اور دوات دی اور کلمے گھڑ گھڑ کے دیں کہ تم اب لکھنا پڑھنا سیکھ جاؤ تاکہ تم قرآن مجید کو لکھنے والے کاتب وحی بن جاؤ۔ اور پھر یہ ان کی شان میں آتا ہے کہ ہمیشہ وہ وضو میں رہا کرتے تھے، اور پھر یہ ان کی شان ہے کہ جب مکے کے مشرکوں کے ساتھ 2 ہجری کی پہلی جنگ شروع ہوئی تو وہی امیہ بن خلف ان کے ہاتھ سے مارا گیا چند انصار مدینہ کے نوجوانوں کی معیت میں، اور وہ جو مستقل ان پر اذیتیں پہنچاتا رہتا تھا ان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اور پھر جو ابو جہل تھا وہ تو جس وقت وہ مارا گیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار اور یاسر کو بلا کر، عمار ابن یاسر کو بلا کر کہ تیری ماں کا قاتل اور تیرے باپ کا قاتل یہ اللہ نے قتل کر دیا، یہ دیکھو۔ اور پھر یہ ان کو دکھایا کہ وہ 70 مشرکین مکہ جنگ بدر میں مارے گئے تھے، خدا نے ان سے ان کا بدلہ لیا جو وہ مظلوم مسلمانوں پر کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت بلال کی خاص شان ہے کہ وہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، آپ کے ساتھ رہے، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ مجھے جنت میں کسی کے قدموں کی چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے غلام بلال حبشی کی جوتوں کی آواز ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ان سے پوچھا تھا کہ بلال تمہارا کیا عمل ہے کہ تمہارے جوتوں کھسکاہٹ مجھے معراج میں جنت میں دکھائی گئی، سنائی گئی؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جب بھی میں واش روم میں جانا پڑتا ہے تو جاتا ہوں، پھر وضو بنا لیتا ہوں، میں وضو کے بغیر کبھی بھی نہیں رہتا۔ تو یہ ان کی خاص شان ہے کہ وہ فرشتوں والی صفت، پاکی طہارت والی ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، اور اس لیے یہ ان کی شان کی خاص بات ہے کہ وہ مسجد نبوی کے مستقل مؤذن رہے، اور ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت پہ وہ مدینہ تشریف لائے اور انہوں نے اذان دی تو مدینہ کے تمام لوگ، عورتیں مرد چیختے چلاتے
کہ نبی پاک کی یاد آ گئی، وہ باہر آ گئے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ یہ بے ہوش ہو کے گر گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مسجد نبوی پہ نہیں تھے۔ اس کے بعد یہ پھر کبھی بھی نہیں آئے اور پھر دمشق چلے گئے اور فوت ہوئے 60 سال کی عمر میں، وہیں ان کی مرقد اور قبر مبارک ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں۔